يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. گرامی قدر محترم انتہائی بابرکت مجلس نکاح اور معروف کے اندر نکاح کی بڑی فضائل بھی ہیں. نکاح ایک عبادت ہے اور عبادت کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے پاس گھر کے اندر ہو، زیادہ ثواب اور افضل ہے. چند باتیں اہم تھوڑی سی عرض کروں گا کیونکہ تو وقت بھی قریب ہے. یہ اللہ پاک نے امت مسلمہ کے اندر سب سے بہترین ایک عمل رکھا ہے، اور حالانکہ ہر انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا اور سیدنا وسلم تھا، اور اس نکاح کے اندر جو اہم فضائل جو ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کے حقوق جو اس وقت اصالتاً نکاح کیا جا رہا ہے جس کے اندر دلہا خود موجود ہو، وہ چند چیزیں عرض کرنی بہتر اور افضل ہے تاکہ انسان اپنے حقوق سمجھ لے. ہر کام کے لیے انسان اپنے آپ کو تیاری کرتا ہے، مگر یہ جو شادی اور نکاح کا معاملہ ہے اس کے لیے دلہا اور دلہن کو بھی اپنے معاملات پتہ ہونے چاہیے کہ حالی میرا یہ رشتہ جو ہو رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے. اور اصل مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے اور مبارک طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی، اور سب سے پہلی شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور یہ سکھا دیا امت کو کہ اس شادی کے اندر نہ کوئی عمر کی قید رہی اور نہ ہی چھوٹے بڑے کا کہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے لحاظ سے 40 سال عمر مبارک ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال ہے، اور بہت فرق یعنی کہ 15 سال کا بیچ میں سے وقفہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایک نہیں بلکہ 2 شوہروں سے واپس آ چکی تھی، اور 2 شادیاں ہونے کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. اس وجہ سے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت اور دیانت دیکھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکاح کا پیغام بھیجا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور پھر نکاح ہوا، ابو طالب نے نکاح پڑھا، خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا. اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر بھی مقرر ہوا، اور مہر کیا مقرر ہوا؟ 500 درہم حضرت خدیجہ کا مہر مقرر ہوا. اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت خدیجہ ان کی زندگی کے اندر رہی، ہمیں بیش 15 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ حضرت خدیجہ اس دنیا کے اندر حیات رہی. جب ان کا انتقال ہوا پھر یقین بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادیاں فرمائی. اور ایسا ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا اخلاق، کیسا کردار رہا، تو وہ تو امت کے سامنے نمونہ ہی تھے کہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. چاہے وہ شادی کے معاملات میں دیکھ لو، چاہے گھر کے کسی معاملات کے دیکھ لو، ملازمت میں دیکھ لو، مزدوری میں دیکھ لو، کاروبار کے اندر دیکھ لو، ہر لحاظ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے امت کے لیے، بہترین نمونہ. اس لیے اس نکاح کے پہلو میں بھی انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کے رکھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد ان کی زندگی مبارک کیسی گزری ہے ازواج مطہرات کے ساتھ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر بن کے رہنا چاہیے. خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ
سب میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. لوگوں کے لیے تو ہر ایک بہتر اخلاق دکھا سکتا ہے, باہر کے معاملے میں جائے تو اپنے اخلاق دکھا سکتے ہیں, میرے اخلاق ایسے ہیں, مگر جب گھر میں آئے گھر والے کہیں کہ اس کے اچھے اخلاق ہیں, تب پتہ چلتا ہے انسان اخلاق کے وجہ سے کیسا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور اپنے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انا خیرکم لأہلی, میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں. اور ایسے اخلاق ایسے کردار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ رسول رحمت صلی اللہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پی رہی ہیں تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عائشہ اس گلاس میں میرے لیے بھی پانی رکھنا. اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں, فرمایا وہ جگہ دکھاؤ جہاں سے تم نے منہ لگا کے پانی پیا, اسی جگہ سے میں بھی پینا چاہتا ہوں. یہ عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا مقام دیا. یہ نہیں کہ یہ عورت ہے, اس نے پانی پیا اور میں پیوں گا تو میرے لیے پانی حرام ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. نہیں, ایسی پیار اور شفقت اور ایسی محبت سکھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور گھر کے معاملات کے اندر بھی ہم لوگ تو بڑے بن جاتے ہیں, کام کرنے میں ہمیں آر آتی ہے, مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ واقعہ زندگی کے اندر اگر دیکھے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی جب ایک مہمان آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور رات کے لیے جگہ تلاش کروائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رات کے لیے جگہ چاہیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جگہ دیتے ہیں. اور وہ مہمان بھی غیر ایمان والا ہے, ایمان والا نہیں ہے, مسلمان بھائی نہیں ہے, اور جگہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح وہ مہمان فوراً گھر سے نکل جاتا ہے. تو تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں بسترا اٹھانے کے لیے, دیکھا کہ اس مہمان نے بسترے کو ناپاک کر دیا ہے, بسترے کو ناپاک کر دیا. تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود بسترے کی اس ناپاکی کو صاف کر رہے ہیں نبوت والے ہاتھوں سے. یہ نہیں کہا کہ عائشہ بسترا گندا کر دیا, آؤ تم تو عورت ہو, پانی لاؤ, دھو, یہ صاف کرو. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاف کریں. اور یہ مہمان کوئی چیز بھول گیا یا پھر واپس آ رہا ہے اس گھر کے اندر دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ کائنات کے بادشاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود جو اپنے دست مبارک سے صاف کریں. جب یہ اخلاق دیکھے اس مہمان نے تو کلمہ پڑھتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائے. ایسے گھر والوں کے ساتھ اخلاق تھے, ایسا کردار تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسی پہ ایسا کوئی گھلا شکوہ نہیں تھا کہ کوئی نکاح کر رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں دعوت کی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن تمہارے یہ کپڑوں پہ پیلا داغ پڑا ہے, یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اپنے چاہتے صحابی کو, اور صحابی کیا فرما رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے, میں نے نکاح کر لیا ہے. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں دعوت دی ہے, مجھے بلانا چاہیے تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی برکت کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے اس جوڑے کے اندر برکت عطا فرمائے, اس جوڑے کے اندر برکت عطا فرمائے. وہ داغ کیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے اور میں عطر لگا رہا تھا, اس عطر کا داغ میرے کپڑے پہ پڑ گیا. یہ ہے ایک شادی کے اس موقع, اس نکاح کے موقع پہ کہ انسان سیکھے کہ میرا نکاح صرف اتنا ہی نہیں ہے. اب یہ بیوی, اللہ اکبر, اللہ نے کتنا مقام دیا اس کو, اتنا قریب بنایا. قرآن پاک کے اندر اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا لباس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا لباس ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کی نزاکت, انسان کی سردی اور گرمی کی بالکل ڈھال جو ہے وہ انسان کا لباس ہے. یہ بیوی تمہارے لیے ایک لباس ہے. یہ بیوی قرآن پاک نے اندر اللہ نے فرمایا تم اس کا لباس ہو, یہ تمہارا لباس ہے, یہ تمہاری ستر پوشی ہے, تم اس کا ستر پوشی ہو. یہ ہر ایک چیز کے لیے تمہارا بہترین سے بہترین لباس ہے. مگر فرمایا کہ سب سے بہترین وہ عورت, پھر وہ عورت جو سب سے زیادہ خاوند کی فرما بردار ہو, سب سے زیادہ خاوند کی فرما بردار ہو. ایک میرے بزرگ ہیں, میں اکثر بھی وہ بات میں کہتا رہتا ہوں, بڑے عالم ہیں, مولانا زکریا صاحب کے خلفاء میں سے ہیں. تو ایک دن ان کی ملاقات کے لیے گیا, انہوں نے ایک جملہ فرمایا, کہا کہ میں جموں میں ایک مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایک میرا ساتھی آگے صبح فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھتا. میں نے اس کو دیکھا مایوس, میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو کہا کہ بھائی قرآن پاک نے صحیح فرمایا ہے. کہا کیا, کس بات میں؟ کہا کہ قرآن نے کہا کہ بیوی تمہارا لباس ہوتی ہے, مگر میری بیوی کا انتقال ہو گیا, میں ننگا ہو گیا, میں ننگا ہو گیا. اب میں وہ اس انداز سے اپنے گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. گھر میں بیوی نہ ہونے کے باوجود اندر بیٹی ہے, اندر بہو ہے, تو اس کو بڑی احتیاط سے آنا پڑتا ہے. وہ قدم اب سنبھال کے رکھ رہا ہے, اب یہ ننگا ہو چکا ہے, اس لیے کہ یہ پردہ ہے اس کا,
اس کا لباس ہے، اس کا یہ اس کا قرآن پاک نے جس کو لباس کہا فرمایا یہ تو سینے کے ساتھ ہونا چاہیے. بیوی کہاں ہونی چاہیے؟ یہ لباس کہاں ہونا چاہیے؟ یہ تو سینے کے ساتھ ہونے چاہیے. اسی لیے تو اللہ نے اس پسلی سے اس کو پیدا کیا، قریب سے پیدا کیا. تو اس کو اپنے سینے کے ساتھ رکھو گے تو یہ بالکل تمہاری فرمانبردار رہے گی. اگر اس کو دور کرو گے یعنی اس کے ساتھ تھوڑا سا، یہ تو ٹیڑھا پانا، یہ کہاں مانے گی. اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے ساتھ کردار کے ساتھ پیش آنا ہے. اور جتنا پھر اس کے ساتھ اخلاق سے اور بلکہ ہنسی مذاق سے پیش آؤ گے تو نفل نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے. نفل نماز کتنی عبادت ہے، وضو کرے انسان ٹھنڈے پانی سے پھر آ کے مسجد کے اندر عبادت کرے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ انسان پیش آئے، اچھے کردار کے ساتھ پیش آئے. یہ ہم سب کے لیے، صرف دلہائی کے لیے نہیں ہوتا ہے. جتنے مجلس کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ میری بیوی یہ صرف میرے پاؤں کی جوتی نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے سینے کے ساتھ والی ہے، میرے سینے کے ساتھ رہنے والی ہے. اسی لیے اس کے لیے اہم جو جز ہوتا ہے، جب جیسے ابھی عرض کیا گیا کہ اس کا مہر، اور یہ مہر اس کا حق ہے. یہ مہر حضرت آدم سے لے کے محمد عربی، یہ مہر نبی علیہ السلام اور حضرت آدم سے لے کے، کیونکہ وقت قریب ہے شاید میں ایک بات کہی، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب جنت میں بھی نکاح پڑھا گیا نا، حضرت آدم کو مہر دینا تھا تو اس وقت بھی آدم نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں اپنا مہر کیا پیش کروں، یا تو کچھ ہے ہی، فرمایا اس کے بغیر حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ مہر ادا نہ کیا جائے. اس لیے کہ جو جن حضرات نے شادیاں کی ہیں یا جو کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے کی ہیں، انہوں نے اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ قرض ہے، یہ قرض ہے. اور مرنے کے بعد بھی اس کی میراث میں سے سب سے پہلے اس کا مہر اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے اس کا مہر اٹھایا جائے گا. یہ قرض ہے اور یہ ادا کرنا پڑے گا، یہ لازماً ادا کرنا پڑے گا. اور اس مہر کے بدلے میں یہ اپنا جسم اپنے شوہر کو پیش کر رہی ہے اس مہر کے بدلے میں. اب اس کو پورا اختیار ہے اس مہر کا، یہ کیا کرے، چاہے گھر والوں میں دے دے، باہر پھینک دے، اپنے استعمال میں لائے. شوہر کے بھی اس پہ کوئی حق نہیں ہے، گھر والوں کا کسی کا اس پہ کوئی حق نہیں. ہم نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا تو اس کو کیا کیا، اپنی مرضی ہے، جہاں چاہے اس کو خرچ کر دے، اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا مال ہے. اس لیے اس نے اپنا نفس اسی کے بدلے میں تو دیا ہے. اس لیے اللہ پاک اس مجلس کو اور ان دونوں خاندانوں کو اللہ پاک بہت زیادہ برکت عطا فرمائے، اس جوڑے میں اللہ پاک بہت زیادہ برکت عطا فرمائے. اور جب ان کی ازواجی زندگی شروع ہو تو اللہ پاک بہترین نرینہ اولاد عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائے. اور اللہ پاک اس خاندان کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امن و امان کے اندر رکھے اور اپنی حفاظت کے اندر رکھے. اللہ پاک دن دگنی اور رات دگنی چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.